اب اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا؟ جو کمپریسر جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا، اس کو ریسٹ نہیں ملے گا. السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں عامر عمر الیکٹرانکس کے پلیٹ فارم سے، اور یہ ہے ہمارا ہائر ایکسکلوسیو اسٹور DHA2 کے پاس. یہ تھوڑا سا فلور دیکھ لیجئے گا. ہم اپنے گھروں یا اپنے آفیسز میں جب AC استعمال کرتے ہیں تو ہمارا بیک آف دا مائنڈ ایک کوسچن ہوتا ہے کہ کس طرح اس کا خرچہ کم آئے، جو منتھلی بل ہے وہ کس طرح کم ہو. تو اس کا بیسک سا ایک فارمولا ہے، کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو فالو کرنی پڑیں گی، چاہے آپ کے پاس AC انورٹر ہے یا نان انورٹر، جسے آن آف بھی کہتے ہیں. ہمارے بہت سارے کنزیومر جو ہیں AC لگانے کے باوجود کچھ اس کی بیسک جو چیزیں ہیں اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، اور یوں ہمارا جو منتھلی بل ہے وہ کہیں بڑھ کے آتا ہے، بہت زیادہ بڑھ کے آتا ہے. تو 5 ایک ایسے پوائنٹ ہیں جن کو ہم فالو کر کے ہمارا جو منتھلی بل ہے اس کو کئی درجے نیچے لا سکتے ہیں. تو یہ جو 5 میجر پوائنٹس ہیں اس میں نمبر 1 ہے روم کا سائز، نمبر 2 AC کی سلیکشن ہے، سلیکشن آف دا AC، نمبر 3 ہے ٹیمپریچر سیٹنگ، نمبر 4 ہے فلٹر کلیننگ، اور نمبر 5 ہے یونٹ کی اینول سروس. تو AC لگانے سے پہلے ہمارے پاس ایک کلیئر آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ہمارا روم کا سائز کیا ہے، اور کیا یہ روم سائز اس ماڈل کے لیے یا اس جو کیپیسٹی کے لیے موزوں ہے یا نہیں ہے. کیپیسٹی کی بات کریں تو ACs جو ہیں وہ 1 ٹن، 1.5 ٹن اور 2 ٹن میں جو وال ماؤنٹ سپلٹ یونٹ ہیں وہ آتے ہیں. اور ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ روم جو ہے وہ ٹاپ فلور پہ ہے یا گراؤنڈ فلور پہ ہے یا بیسمنٹ پہ ہے. تو اس کے بارے میں جتنی ڈسکشن ہے اگر آپ AC لیتے ہوئے سیلس پرسن سے کر سکیں تو کر لیجئے گا. اگر نمبر 2 یعنی کہ AC سلیکشن کی بات کی جائے تو 2 طرح کے جو ACs ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، ایک تو وال ماؤنٹ سپلٹ یونٹ ہے اور دوسرا فلور سٹینڈنگ. اور اس میں اب جتنے بھی ACs ہیں وہ انورٹر ٹیکنالوجی بیسڈ ہیں، یعنی کہ DC انورٹر ACs ہوتے ہیں. یہ اگر آپ کے پاس نان انورٹر AC بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم آپ کو فارمولا بتائیں گے کہ کس طرح منتھلی بل ہے وہ کم آئے گا. تو وہ لوگ جن کے پاس پرانے ACs گھر میں لگے ہیں آن آف، جن کا کمپریسر آن اور آف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو اس کا 3rd پوائنٹ ہے وہ ہے ٹیمپریچر کی سیٹنگ. اس کے بارے میں یوزرز کو بہت ساری مسکنسیپشن ہے، لوگوں کے جو کانسیپٹ ہیں اس کے بارے میں کلیئر نہیں ہے. تو اگر آپ کو ٹیمپریچر سیٹنگ کا پتہ ہے تو آپ چاہے AC آپ کا انورٹر ہو یا نان انورٹر، اس کا منتھلی بل آپ نیچے لے کے آ سکتے ہیں. ریموٹ پہ جو ٹیمپریچر کی رینج آ رہی ہوتی ہے 16 سے 30 ڈگری سیلسیس تک، ہم نے اس کو موسموں کے اکارڈنگلی سیٹ کرنا ہوتا ہے، چاہے گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں. آپ کے پاس ایک رینج اویلیبل ہے. آپ جو بھی ٹیمپریچر سلیکٹ کریں گے وہ بیسیکلی روم کا ٹیمپریچر ہوگا، یعنی کہ آپ چاہیں گے کہ اس روم کا ٹیمپریچر اتنے ڈگری سیلسیس ہو، اس پہ آ کے جو میرا AC کام کر رہا ہو. اور اگر آپ گرمیوں کے موسم میں 16 ڈگری سیلسیس یعنی کہ جون اور جولائی کے موسم میں اگر آپ چاہیں گے کہ میرا روم ٹیمپریچر 16 ڈگری سیلسیس ہو جائے تو وہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اب اس کا ایفیکٹ کیا آئے گا؟ جو کمپریسر جو ہے وہ کنٹینیوسلی چلتا رہے گا، اس کو ریسٹ نہیں ملے گا، چاہے وہ انورٹر ہو یا نان انورٹر کمپریسر. اگر گرمیوں میں آپ جو ٹیمپریچر 22 سے 26 یا 28 ڈگری سیلسیس کے درمیان سیٹ کریں گے تو ہوگا کیا کہ آپ کے ایریا میں جیسی بھی گرمی پڑتی ہے تو آپ کا جو روم ٹیمپریچر ہے آپ اس کو لے آ سکتے ہیں 26، 28، 24، 23 ڈگری تک. تو AC کرتا کیا ہے کہ اس کے انڈور میں ایک تھرموسٹیٹ لگا ہوتا ہے، اور وہ جب جو آپ نے ٹیمپریچر سیٹ کیا ہوتا ہے اس پہ آ کے اگر آپ کے پاس نان انورٹر AC ہے تو آپ کا کمپریسر آف ہو جائے گا، یعنی کہ جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی ایمپیئرز میں. اور اگر آپ کا انورٹر AC ہے، جب آپ اس کو آن کرتے ہیں تو اپنے فل تھروٹل پہ کام کرتا ہے، 8 ایمپیئر لے گا. اور اس کے بعد اگر آپ نے اس کا ٹیمپریچر اس روم کا 24 ڈگری سیلسیس یا 26 ڈگری سیلسیس سیٹ کیا ہے تو اس ٹیمپریچر کو جب وہ میٹ کر لے گا اس کا تھرموسٹیٹ، تو انورٹر AC اپنے جو BTUs پر آر کی جو ایڈجسٹمنٹ ہے اکارڈنگلی کرتا جائے گا. تو جب انورٹر AC اپنے BTUs کی کنزمپشن کم کرتا جائے گا تو اس کا مطلب ہے آپ کا الیکٹریسٹی بل بھی کم آئے گا، یعنی کہ یہ جو ایمپیئرز ہیں وہ تقریباً 1.5، 1.7 یا 2 ایمپیئر تک آ جاتے ہیں. 4تھ پوائنٹ ہے فلٹرز کی کلیننگ. یہ جو فلٹر ہوتا ہے اس کو ٹائم ٹو ٹائم ہمیں صاف کرنا ہوتا ہے، اسپیشلی جب ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے جولائی اگست میں، تو اس پہ بہت ساری آ کے ڈرٹ جو ہے ایکومولیٹ ہو جاتی ہے، ہمیں اسے مینولی صاف کرنا ہوگا.
ہاں اگر ایسے اے سی جس میں سیلف کلیننگ کا فنکشن ہے تو آپ اس فنکشن کو یوز کرتے ہوئے اس کی ٹائم ٹو ٹائم کلیننگ کر سکتے ہیں. اور اس کی فریکوینسی جیسے ہمارے ریجن میں جولائی اگست یا جون جولائی اگست میں آپ بڑھا سکتے ہیں, لائک ونس ان اے ویک یا ٹوائس ان اے ویک بھی آپ کر سکتے ہیں. پانچواں اور آخری پوائنٹ ہے یونٹ کی اینول سروس. سال میں ایک بار کریں یا 2 سال بعد کریں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کا استعمال کیسے کیا, اس کو ٹائم ٹو ٹائم فلٹر کو صاف کرتے رہے ہیں یا نہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے کہ آؤٹ ڈور ہے, یہ پڑا ہوا ہے ایک, ٹھیک ہے نا, آپ نے اس کے جو کنڈینسر فینز ہیں یہ دیکھیے گا, اور یہ پائپس ہیں کنڈینسرز کے, اس کو اچھی طرح سے دھو لیے گا. کوئی بھی پروفیشنل آپ اپنے گھر میں بلا کے اس کی ہوم سروس کرا سکتے ہیں. اسی طرح وہ انڈور کے یہ ویپوریٹر جو فنز ہیں اندر لگے ہوئے اور جو پائپس ہیں وہ ان کو کلین کرے گا, صاف کرے گا. تو یہ سال میں ایک دفعہ جو ہے ریکمینڈڈ ہے, اور یہ عموماً جو ہمارا آف سیزن چل رہا ہوتا ہے اکتوبر نومبر, اس میں آپ کرا سکتے ہیں. اے سی سے ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کی کوئریز ہوں, آپ کو پرائسز جاننا ہو, تو ڈسکرپشن میں عمر الیکٹرانکس کا جو ویب سائٹ ہے اس کا میں ایڈریس دے دوں گا. اس کے علاوہ ہمارے جو شو رومز ہیں راولپنڈی, اسلام آباد میں, اس کے ایڈریسز بھی ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ اپنی کوئی بھی کوئری ہے وہاں ریز کر سکتے ہیں. ہمارا نمائندہ ہر وقت موجود ہوتا ہے آپ کے سوالات کے جواب دینے کے لیے. تو امید ہے آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اینڈ شیئر. اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اب میں چلتا ہوں, اللہ حافظ.